اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ ہیڈ لائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ امریکہ نے 14,000 گولے جن میں بم اور بارود بھرا ہوتا ہے جو ٹینکوں میں استعمال ہوتے ہیں، تو امریکہ نے ایسے 14,000 گولے اسرائیل کو دیے ہیں، فروخت کیے ہیں، بیچے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے یہ خبر بتا رہی ہے کہ جو میں پہلے دن سے کہتے آ رہا ہوں کہ اصل آتنکوادی اور اصل اسرائیل کا ناجائز باپ اگر کوئی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ٹیررسٹ اور آتنکوادی اگر کوئی ہے تو وہ ہے امریکہ۔ امریکہ کا کاروبار، امریکہ کا پورا بزنس، امریکہ کی پوری تجارت اور معیشت سب سے زیادہ کسی چیز پر ٹکی ہوئی ہے تو وہ ہتھیاروں پر ٹکی ہوئی ہے۔ امریکہ کا سب سے بڑا کام ہے ہتھیار بنانا اور بیچنا۔ اس لیے دو ملکوں میں جب جنگ کسی بات پر شروع ہوتی ہے تو اس جنگ کو شروع کروانے میں بھی اگر باریکی سے دیکھا جائے تو امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ پھر امریکہ دونوں ملکوں کو ہتھیار بیچتا ہے، یہی اس کا سب سے بڑا کاروبار ہے۔ لیکن یہاں پر اس وقت بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے، جو بائیڈن نے فلسطینیوں پر، مظلوم فلسطینیوں پر برسانے کے لیے ٹینکوں کے 14,000 گولے اسرائیل کو فروخت کر دیے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت کے لیے کانگریس کو نظر انداز کر دیا، فلسطینیوں پر برسانے کے لیے اسرائیل کو ٹینکوں کے 14,000 گولے بیچنے کی اجازت دے دی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے فروخت سے امریکی کانگریس کو آگاہ کر دیا۔ ان ہتھیاروں کی جو امریکہ نے اسرائیل کو بیچا ہے، ان ہتھیاروں کی موجودہ قیمت مالیت 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ہنگامی صورتحال میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ جملہ سمجھیے آپ کہ اسرائیل کو ہتھیاروں کی فوری ضرورت ہے، اس لیے ہم اسرائیل کو ہتھیار بیچ رہے ہیں، اسرائیل کو فوری ضرورت ہے۔ اور امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل ہتھیاروں سے اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کر سکے گا، اس کو مضبوط بنا سکے گا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے غزہ میں انسانی بنیادوں پر فوری جنگ بندی کی پیشکش جو کی جا رہی تھی، اس قرارداد کو بھی ویٹو کر دیا تھا۔ یعنی وہاں پر بھی امریکہ حاضر نہیں رہا، یعنی وہاں پر بھی امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ دیا۔ ہیومن رائٹس واچ کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگی جرائم میں ساتھی ہونے کا خطرہ مول لے لیا۔ یعنی اب امریکہ کھل کر سامنے آ گیا کہ اصل آتنکوادی امریکہ ہے اور امریکہ کی ہی مدد پر باقاعدہ اسرائیل آتنکواد کا بربرتا اور درندگی کا ننگا ناچ کھیل رہا ہے۔ تو اب امریکہ نے کھل کر ساتھ دیا ہے، دنیا کے سامنے امریکہ بھی کھل کر آ گیا ہے کہ سب سے بڑا اصل آتنکوادیوں کا ساتھی اور آتنکوادیوں کو پیدا کرنے والا اور بڑا آتنکوادی امریکہ ہے۔ فلسطین کے پریزیڈنٹ کا کہنا ہے کہ امریکی ویٹو نے واشنگٹن کو خون روزی کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ تو خیر، اب یہ چھوٹی سی خبر تھی لیکن یہ بتا رہی ہے جو میں پہلے ہی دن سے کہتے آ رہا ہوں، بار بار کہتے آ رہا ہوں کہ اصل ٹیررسٹ، اصل آتنکوادی امریکہ ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام انصاف پسند، صرف مسلمان نہیں، دنیا کے تمام انصاف پسندوں نے، چاہے وہ کسی دھرم کے ہو، امریکہ کا بھی کھل کر بائیکاٹ کرنا چاہیے اور امریکہ کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے معاشی بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور امریکہ کے بھی جتنے پروڈکٹس ہیں، مسلمان تو کرے ہی کرے لیکن دنیا کے تمام انصاف پسند انسانوں، انصاف پسند ہندوؤں نے بھی باقاعدہ امریکہ کا مکمل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہاں پر یہ خبر کا اصل یہ ہے کہ آخر فلسطینیوں پر برسانے کے لیے امریکہ نے 14,000 گولے اسرائیل کو دیا ہے۔ یعنی اب اسرائیل اور جو کچھ بھی آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلے گا، اس کا پورا مدد کرنے والا صرف اور صرف امریکہ ہے۔